جناب جی مہمان گیسٹ اور بالنا والے مقام کرندے پین تھے اور بالنا دی فلاح بہبود والے اور رومانہ رحمت ہیں سن نعت خواں بھی ہیں سن کو خوش آمدید آپ گڈ مارننگ آپ سے جی آئے کو آپ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے رومانہ؟ الحمدللہ. اچھا رومانہ آپ اسکول ٹائم یاد آنا پہ جو میں گال کرنے پہ جی بہت یاد آ رہا تھا. ہمارے اسکول ٹائم میں بھی ایسے ہوتا تھا جب چھٹیاں ختم ہوتی تھی پھر دل نہیں کرتا تھا اسکول جانے کو ہمارا. ہم کہتے تھے گھر میں انجوائے کریں. پھر اسٹارٹ والے دن ہمارے بہت مشکل سے ہوتے تھے تو پھر آہستہ 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 تھا پھر روٹین پہ آتے تھے. اچھا ان سچویشن دیکھو جیسے چھوٹے ہونے نا بالکل جی میں گال کرنے پہ ان کے نرسری کے جی یا فرسٹ یا سیکنڈ کلاس کے سب بچے ہونے انہوں سب کو بڑا شوق ہوتے تھے کیونکہ پڑھائی کا برڈن اتنا زیادہ نہیں ہوتا اساتذہ اسکول ویسو دوستوں نال ملسوں انجوائے کرے سو. لیکن جو وڈے تھینے ہیں کلاساں سارے وڈے مطلب زیادہ مشکل تھی لینتھی تھی والا صاحب ہیں کہ چھوٹے زیادہ ہیں. ہاں جی بالکل پھر مشکل لگتی ہے. ہاں بالکل. سبھی ٹیوشن پڑھتے آوے یا خود پڑھتے آوے؟ جی میں خود پڑھتی تھی اور بلکہ میں اپنی ساتھ پڑھاتی بھی تھی اپنی ایج میں نا کم ایج میں ہی نا میں نے ساتھ ہی بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا تھا ٹیوشن میں. اور جس اسکول میں پڑھتی تھی میں ساتھ مجھے یعنی کہ اتنا شوق تھا ساتھ میں اور بھی کام کرتی تھی اس اسکول میں. ٹیچرز کی بھی ہیلپ کرتی تھی ہر کام میں اتنا مزہ آتا تھا انجوائے کرتی تھی. لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ واقعی جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں پھر ہمیں پڑھائی مشکل لگتی ہے پھر ہم بھاگتے ہیں پڑھائی سے. اور شروع میں ہمیں بہت مزہ آتا ہے کہ جیسے ہم بڑے مزے سے جا رہے ہوتے ہیں. اور آج کل تو بکس اتنی بھاری ہیں بیگ اتنے ہیوی ہوتے ہیں ہمارے بچوں کے ہم سے اٹھائے ہی نہیں جاتے اتنے بھاری ہوتے ہیں. اچھا سارے زبانے بکس ہونے ہاں تھے لیکن ایک لمیٹڈ آدھن نہ ہونے ہاں جی بالکل کہ آج ان چیز کا پیریڈ ہے وہ کتاب چاہ کے ویندے آ سکے ایج پڑھنے تھے اے پڑھنے. لیکن آج کل تو ہر چیز بچن دی بیگ وچن پتہ نہیں کہڑی چیز جناب پڑھائی ونے تھی بھینگلو بھاری بیگ ہونے ہاں جی بہت زیادہ بھاری ہوتا ہے کہ ماؤں سے بھی نہیں اٹھایا جاتا. مائیں بھی اتنی مشکل سے اٹھاتی ہیں بچے بےچارے اٹھا کے جا رہے ہوتے ہیں. بالکل. اچھا چھٹیاں دا ٹائم ختم تھی ہونے والا ہے جے کہ ہون تھی ہونے والا ہے پیا اور اکثر جڑے بچے اسا بھی اینڈ وچ کام کریں دے ایسے ہوم ورک تو سبھی میں کریں دے آوے ہوم ورک. ہاں جی اینڈ میں ہم سارا چھٹیاں گزار کے کھیل کود میں کبھی نانی اماں کے گھر جانا ماموں کے گھر جانا ادھر جانا آنٹیوں کے گھر جانا. لاسٹ میں پھر فکر ہو جاتے کہ ہائی کام نہیں کیا پھر رات دن لگے رہنا کام کرنا اور لاسٹ میں کام کر کے پھر اسکول جاتے تھے. اچھا یہ بڑا مزہ ہوتا چھٹیاں نانی گھر ورن دا موقع ملتے تھے ٹکن دا موقع ملتے. روٹین وائز تو بالکل نہیں ہوتا نا کہ اسکول ورنے تھے ہاں جی بالکل پھر نہیں جانے ہوتا اسکول میں. اسکول کی لائف میں ہم اسکول میں پھر ٹیوشن میں پھر مدرسے میں یہ ہماری روٹین چلی آتی ہے. پھر جب چھٹیاں ہوتی ہیں بچے سارے شکر ادا کرتے ہیں. ہم بھی بہت شکر ادا کرتے تھے اللہ کی چھٹیاں ہو گئی. لیکن جب ہماری چھٹیاں ہوتی تھی ہم تو تھوڑے شریف تھے. آج کل کے بچے بہت تیز ہیں. ہاں جی آج کل کے شرارتی کہنا ہے رومانہ. آج کل کے مائیں کہتی ہیں شکر ہے یا اللہ اسکول کھل گیا. واقعی اصا ہیلپنگ بھی ہے نا اپنے گھر چھٹیاں تھی کو انگلی بھی کوئی یاد ہے کہ سارے ماما خوش ہونے چلو ساتھ ہیلپنگ ہینڈ آوے سی بچے سارا کوکنگ میں مدد کرے سن تھے صفائی میں مدد کرے سن ان طرح دے بچے ایسے. لیکن آج کل کے بچے تو بالکل ان چیزوں تو دور ہے نا. آج کل تو بس گن مچے تھے بالکل کھاتے ہیں اور گن مچاتے ہیں. اور آج کل کے بچے تو آرام سے جاگتے ہیں. مائیں بیٹھی ہوتی ہیں صبح سے جاگ کے بچے آرام سے 9-10 بجے جاگتے ہیں پھر آرام سے ناشتہ کریں گے آرام سے رات کو بھی آرام سے سوتے ہیں. ہاں جی آج کل کے بچوں میں یہ روٹین بہت زیادہ ہے. اچھا ہمارے سارے پیرنٹس بھی سخت ہونے ہن تھے. میرے ابا میں کو یاد ہے کہ اگر 12 بجے بعد سارے کمرے لائٹ آن ہوئے تو آوے نہیں ہن تھے چلو بھی بند کرو. اگر ہاتھ میں کوئی رسالہ ہے کیونکہ ایسا گرمی میں جو چھٹیاں تھیں تو رسالے پڑھتے ایسے اور کوئی ڈائجسٹ ہے تو ابا جناب جی خاص کے چاوے نہیں پڑے کمرے سے. ہاں جی بالکل. پہلے ہم کہتے تھے کہ نا ٹائم سے سونا ہے ٹائم سے جاگنا ہے. اور آج کل کے بچے بھی ایسے ہیں اور والدین بھی کہتے ہیں چلو بچے سوئے ہوئے ہیں نا ہم بھی سوئے رہتے ہیں. اور پھر والدین بھی سوئے رہتے ہیں. چھٹیاں جب ختم ہوتی ہیں پھر والدین کو بھی مشکل ہوتی ہے اور بچوں کو بھی مشکل ہوتی ہے جلدی جاگنے میں. بالکل. اچھا رومانہ کچھ تارے ادارے کے حوالے میں گال کریں سا مدرسہ ہے جو کچھ چلے پہ ہو بچیاں کو تعلیم دیندے پہ ہو اسلامی تعلیم دیندے پہ کچھ بھی حوالہ سا کو دسے سو. جی میرا مدرسہ ہے بھیرا میں. تو میں نے یہ سوچ کے میرے والد کا شوق تھا بچپن سے ہی جب میں اسکول میں جاتی تھی بتا رہی ہوں کہ بہت انجوائے کرتی تھی مجھے اس سائڈ پہ بہت شوق تھا. تو میں جب اسمبلی میں کرواتی تھی تو میرے والد صاحب باہر کھڑے ہو کے سنتے تھے تو سن کے پھر کام پہ جاتے تھے پھر جاب پہ جاتے تھے. تو یہی شوق بچپن سے چلا آ رہا تھا. تو پھر میں نے مدرسہ بنایا بھیرا میں. مجھے خود کو بھی شوق تھا پڑھانے کا شوق ہے تاکہ ٹیچر بننے کا شوق. ہاں جی ٹیچر بننے کا. اور پھر اس ٹائم ہوتی بھی بہت سخت تھی ٹیچر. اور لیکن آج کل اب میں سخت نہیں ہوں. جو میرے سے پہلے بچے پڑھ کے گئے ہیں کہتے ہیں آپ ہمیں تو بہت مارتی تھی. آج کل کے بچوں کو مارتی ہی نہیں ہے آپ
اسی لیے بچے بگڑے ہوئے ہیں. میں نے کہا آج کل کے بچے ہاتھ بھی تو نہیں آتے. آج کل کے بچے واقعی نہیں آتے. پہلے ہم لوگ شریف کتنے تھے, ہم لوگ اپنے ماموں سے, اپنی امی سے, ابو سے اتنا ڈرتے تھے, اور آج کل کے بچے تو بالکل اپنے ماں باپ سے نہیں ڈرتے. بالکل. ہاں جی. تو پھر میں نے مدرسہ بنایا. میں نے یہ سوچ کے مدرسہ بنایا کہ پہلے جب عورتیں تھیں وہ پڑھتی تھی قرآن پاک تو ان کا تلفظ اور ہوتا تھا, بس اللہ پاک کا حکم تھا. تو چھوٹی سی تھی میں, آپ یقین نہیں کریں گی کہ میں نا جب 8th میں تھی نا تو تب سے میں نے ٹیچنگ شروع کر دی تھی. تب تو مجھے شوق تھا بچوں کو مارنے کا, زیادہ مارنے کا, لیکن اب نہیں ہے, اور مارتے بھی نہیں ہوں, لیکن اب بچے بھی بگڑے ہوئے ہیں. اچھا ایک ایج ہوندی ہے جلسا میں آتی ہوں اصل جو چھوٹے ہونے آسے اصل کھیدے آسے آپس ٹیچرس تو سارا بھی دل آتا ہے کہ بھائی کٹ گھتو. ہاں جی بالکل. لیکن آج کل کے پہلے بچے مار کھا بھی لیتے تھے, لیکن پہلے بچے سمجھ بھی جاتے تھے, لیکن آج کل کے بچے سمجھا کے نہیں سمجھتے. اب میرے بچے ہیں مدرسے کے, میں ان کو پڑھا کے پھر فری ہو جاتے ہیں. پہلی بچیاں اتنا بولتی ہیں کہ آپ بچوں کو زیادہ فری کیوں ہے, لیکن آج کل کے بچے نہیں مانتے. آج کل کمپیوٹر دور ہے تو بچے نہیں مانتے. استاد کو یعنی کہ استاد کو ماں باپ سمجھنا چاہیے, وہ چیز نہیں ہے. ہمیں اپنے بچوں کو ایسے ہی کرنا چاہیے, لیکن ہمارے بچے اتنے شرارتی ہیں, ہم دوسروں کو کیا کہیں. سب بچے ہی ایسے ہیں. یعنی ایک ادب ہوندا ہے, کوئی ٹیچر آوے ہاں جی, اتنا ڈر لگتا تھا بچوں کو, خاموش کوئی گال بھی نہ کر سکتے. نہیں بالکل نہیں. آج کل ٹیچر بیٹھی ہوتی ہیں اور بچے باتوں میں لگے ہوتے ہیں. مزے کی بات بتاتے ہیں آپ کو کہ نا بچے پڑھتے ہوتے ہیں نا, جب بچے باتیں کر رہے ہوں میں تھوڑی سی اسٹک لگا دوں نا, اس ٹائم ٹو کے اسٹک کھا کے نا پھر چلے جاتے ہیں اپنی سیٹ پہ جاتے ہیں, پھر ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. بے حیا ہو گئے بچے. آکھا بن سکتی یعنی کہ انہوں کو ڈر ہی کہنے خوف ہاں ہی جی, کہنے. کوئی نہیں ہے بالکل. اچھا نہیں وہ زمانہ ہوندا ہی میں آدھیا جن بھول کو لڑائے ہوئے تو بال لڑ ہوئے. آج کل تو میں آدھے کئی چیز کو نہیں لڑتے بچے. نہیں, وہ کہتے ہیں ہم بھوت ہیں, بچے کہتے ہیں ہم بڑے بھوت ہیں. آج کل کے بچے نہیں ڈرتے بالکل. بالکل. اچھا کہانیاں پڑھیں دیا تو سا. ہاں جی, کہانی بھی اپنی ایک بار لکھی تھی, اپنی اسٹوری بچپن میں ہی لکھی تھی. اور میں بہت زیادہ شوق تھا کہ اخبار میں دوں, یعنی کہ اس سائڈ پہ میرا زیادہ رجحان تھا, بہت شوق تھا. تو پھر لیکن اخبار میں دی نہیں تھی. اچھا والو شوق اگو نہ چلا. نہیں, وہ کہانی والا شوق نہیں چلا. مجھے بس ٹیچنگ والا شوق تھا, تو وہ اب بھی, لیکن اب خواہش تھی کہ نا جیسا دور جا رہا ہے ایسا بچے بھی نا دینی تعلیم بھی اچھی کریں. اور پھر بچوں کو میں نعتیں سکھاتی ہوں. چھوٹے چھوٹے 3-4 سال کے بچے ہوتے ہیں جو پڑھ کے بڑے ہو جاتے ہیں, اتنے اچھے نعت خوان بن جاتے ہیں. ماشاءاللہ ہاں جی, ماشاءاللہ. اچھا کتنا مطلب کتنے ایج کا بچہ جڑا ہے, جن کے ساتھ اسکولوں کی گال کرنے تو کوشش کی 3 سال کو پہلے ہی بچوں کو ایڈمیشن دوا دیتا کہ بس ضروری ہے تھوڑا مینر سے گھن سکتے ہیں. مدرسے میں کیا ہونا چاہیے, کتنی عمر ہونی چاہیے بچہ آنے طرح کے بچوں کو اتنا مجھے اچھا پک کرن کرے سی بچہ. ہاں جی, بچوں کو اتنا سینس, ویسے تو ماں کی گود ہوتی ہے پہلی تربیت, لیکن بچوں کو اتنا سینس ہونا چاہیے کہ بچے اس پارے کا ادب کر سکیں. تو بچوں کے اپنے مائنڈ پہ ہوتے ہیں, اپنے ڈیپینڈ کرتا ہے بچے پہ, کہ کچھ بچے ہوتے ہیں 3 سال کے ہوتے ہیں وہ اس پارے کا بہت ادب کرتے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے کیسے رکھنا ہے, کیسے سنبھالنا ہے. اچھا تربیت گھر وچ انہاں کو ملنی ہوندی ہے, اپنی والدہ کو دے دین کہ قرآن شریف پڑھدے پین اور کیویں ادب احترام نال چمدے پین تھے اور رکھیندے پین تھے, ول بچہ دے دے آبزرو کرندے اوے ہی کرندے تھے, ویسے ہی کرتے ہیں بالکل. لیکن میرے خیال سے آج کل کے گھروں میں سارے آرام سے اٹھتے ہیں, روٹین آرام سے جیسے چلی آ رہی ہے, اور رات کو لیٹ سوتے ہیں. بچوں میں وہ چیز کم ہوتی جا رہی ہے, پھر وہ اس چیز سے رجحان ہٹتا جا رہا ہے زیادہ. وہ کہتے ہیں, مائیں کہتی ہیں کہ ہمارے بچے نا اسکول میں زیادہ اسکول کو اہمیت دیتے ہیں. میں کہتی ہوں ٹھیک ہے کہ اسکول کو بھی اہمیت دے, لیکن دینی بھی تعلیم ہونی چاہیے. اچھا کچھ لوگوں نے خیال ہوندے کہ پہلے اسکول گوئنگ تھی اور بچے والا سا کہ حافظ القرآن پڑھانا چاہتے تھے, کہ پہلے کچھ تھی ونی تعلیم مطلب اسکول دی, اور اندر بعد جڑا ہے وال اسلامک تعلیم تھی ونی, مطلب یہ سوچے تھے کہ بچے کو الف بے دا پتا چل رہا ہے, کیونکہ الف با تو ہی سٹارٹ ہونا پہ آنے تھا. کیا وہ صحیح ہے پہلے اسکول پاؤنا چاہیے, ان کے بعد وال بچوں کو نکال کے, کیونکہ اکثر پیرنٹس ایویں ہی کریں. بالکل, لیکن نہیں, میرے پاس تو پہلے کہتے ہیں کہ ہمارے بچے کو پہلے سپارہ سکھاؤ پھر ہم اسکول میں گئے ہیں. لیکن آج کل کا یہ بھی ہے نا کہ 2.5 سال کے بچے اسکول میں چلا جاتا ہے, تو ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ اسکول میں پتا تو ہے مائیں تنگ ہوتی ہیں چھوٹے بچوں سے زیادہ, جان چھوٹے, اللہ کرے ان کو اسکول بھیجیں, مدرسے بھیجیں, ٹیوشن بھیجیں, ہم آزاد ہوں. مائیں شکر کرتی ہیں کیونکہ بچے تنگ کرتے ہیں, تو مائیں اسکول کے ساتھ ہی نا مدرسہ بھی ڈال دیتی ہیں. اور میرے پاس تو ماشاءاللہ سے 3 سال کا بچہ آ جاتا ہے, لیکن میں کہتی ہوں کہ ان کو اتنا سینس ہو کہ سپارے کا ادب کرنا ہو, یہ چیز وہ پھر دیکھ لیتی ہوں 1 ہفتہ. اچھا پکنگ پاور کیویں ہوندی چھوٹے بچوں دی,
वही अपने माइंड पे डिपेंड करता हाँ, है। हाँ बिल्कुल। जी, कई बच्चे होते हैं स्पारे से ही सीख लेते हैं, और जो बच्चे नहीं सीख सकते ना उनके लिए मैं व्हाइट बोर्ड यूज करती कितने हूँ। कितने साल लग रहे हैं जैनू को, मैं मुझे साल है नहीं कहते पढ़े? तो उत्ते भी नहीं आता पे बकायदा। हाँ जी, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। मतलब घर ਵਿੱਚ मौलवी साहब आने थे उनको पढ़ाने वास्ते जैनुलाब्दीन माशाल्लाह हुन 6 साल दे थी गिनते अच्छा, जैनुलाब्दीन। माशाल्लाह। लेकिन हाल यो है कि जनाब स्पारे वाली साइड हाँ, पे नहीं स्पारे है। वाली हाँ साइड पे जी, नहीं। और भोलो मैंने भजा हुआ दौंदे थी मम्मा कारी साहब आ गया। अच्छा टाइमिंग देना भी जरूरी है, टाइम देना भी हाँ जरूरी जी, है। सिर्फ वो बिल्कुल। टाइम जो बच्चे चेनन कायदा जो कारी साहब आने हाँ जी, उनके अलावा भी मेरा ख्याल टाइम देना टाइम जरूरी जी है ना। बिल्कुल, क्योंकि ना कारी साहब आते हैं ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा पढ़ाते हाँ, होंगे बस। बिल्कुल। वो बच्चा आया, कारी साहब आए, बच्चा आया, स्पारा लेके बैठा, वो कारी साहब पढ़ा के चले गए, तो फिर बस वही बच्चा फिर उठ गया। उसके बाद बच्चे ने तो नहीं स्पारे में हाथ लगाना, स्पारे को और याद नहीं करना, तो फिर जाहिर है फिर वो जो आधे घंटे में बच्चा क्या पिक करेगा, नहीं पिक कर सकता। ये जैसे हम स्कूल में कहते हैं कि ट्यूशन भी लाजमी होती है, तो ऐसे बच्चे को पढ़ने तो फिर होता है। ये तो हम अपनी माएँ हम कोशिश करें कि बच्चा सुबह जाके नमाज पढ़े, उसके बाद अपना सबक दोहराए, उसके बाद बच्चे पिक करता है फौरन। सही। अब मेरे पास काफी बच्चे हैं जिन्होंने नूरानी कायदे पे 2-3 साल लगाए हैं, जी, बिल्कुल। और कई बच्चे हैं कि 1 साल में ही पूरा कुरान पाक पढ़ लिया। माशाल्लाह हाँ जी, माशाल्लाह। ऐसे ही है बच्चे। सही। अच्छा लेकिन आखा में थे कि नूरानी कायदा अगर बच्चे अच्छी तरह पढ़ के देते वाला वो मुश्किल नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं होती। हाँ जी, मैं यही माओं को समझाती हूँ कि बेस जैसे मकान की कहते हैं बेस अच्छी होनी चाहिए, हर चीज की बेस अच्छी होनी चाहिए। मैं कहती हूँ माएँ अक्सर बच्चियों के लिए घबरा जाती हैं कि बच्चियां बड़ी हो जाएंगी, फिर कैसे मदरसा जाएंगी। तो मैं कहती हूँ घबराएं नहीं, क्योंकि बेस इनकी बन गई ना, नूरानी कायदा पढ़ाती हूँ, उसके बाद 30वां पारा पढ़ाती हूँ, उसके बाद बच्चे स्पीड लगा लेते हैं, फिर समझ लें 2 माह में कुरान पाक खत्म हो जाता है बच्चों का। हाँ जी, लेकिन ये मैं गारंटी नहीं देती कि नूरानी कायदा पे कितना अरसा लगाते हैं। नूरानी कायदा और उसके बाद 30वां पारा, उसके बाद बच्चे 2 माह लगाते हैं, और माशाल्लाह से अल्लाह पाक का करम है कि भूलता नहीं है उनको। हाँ जी, और मेरे से अच्छी अच्छी नात खान बनी हुई है आजकल। जी बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह। अच्छा जैसे पहले जमाने की गल करने पे ऐसे वो दौर जना दादियां नानियां को ज्यादा पढ़ाया वेंदा है थे, या नाल वाली कोई आंटी मिल गई, बाजी मिल गई तो वो पढ़ेंदी है। तलफ्फुज़ विच बड़ा फर्क है पहले जो लोग पढ़दे ने और हुण जेड़ा पढ़ाया है कि केड़ा लफ्ज किने बोलते हैं। अच्छा पहले दौर में अब मुझे ये एक ही लफ्ज याद है, रब्बिल आलमीन पढ़ते हैं, और अब रब्बिल आलमीन, तो जबर जेर की गलती होती है तो फिर मायने चेंज हो जाता है, फिर वो हम उल्टा सवाब की बजाय गुनाह ही लेते हैं। तो ये चीज मैंने नोट की, तो फिर मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। ठीक है, लेकिन अगर पहले वाले लोग जो पढ़े अगर अपना कुरान दुरुस्त करना चाह रहे हैं तो उनको भी नूरानी कायदे तो स्टार्ट करना। नूरानी कायदा क्योंकि बेस उनकी बेस बनेगी ना, जब वो तो पहला पढ़ी हुई है। जब उन्होंने नूरानी कायदा पढ़ लिया ना, फिर मेरे ख्याल से उनको मुश्किल नहीं होगी। तो मैं कहती हूँ कि माएँ भी करें, अच्छी बात है, हमें इस्लाह करनी चाहिए, उम्र का कोई इशू नहीं होता। बिल्कुल। हाँ जी, तो माओं को भी ऐसे करना चाहिए, माओं को भी पढ़ना चाहिए। बिल्कुल, हमने रमजानुल मुबारक बिल्कुल बच्चों के साथ सीखें, ताकि माएँ सीखेंगी तो बच्चों को आगे अच्छी तरबियत दे सकेंगी। तो हमने ये भी ग्रुप बनाया था रमजानुल मुबारक में कि जो औरतें पढ़ना चाहें, हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, बाकायदा फिर उनको तालीम दी, उनका कुरान पाक ठीक किया, क्योंकि काफी बूढ़ी बूढ़ी औरतें भी मेरे पास आती थी कि हमने अपना कुरान पाक ठीक करना है। माशाल्लाह, हिदायत तक कई भी उम्र हाँ जी, किसी उम्र में हिदायत देने वाली अल्लाह की जात है। बेशक बेशक अल्लाह की जात है। और अच्छी गाल है जनाब, तो कई को भी अगर लगते थे कि मैं सही नहीं पढ़ता या नहीं पढ़ती तो सीखना चाहिए थे। हाँ जी बिल्कुल, यही सारी जिंदगी का हासिल है मैं समझती हूँ। बिल्कुल। हाँ जी, स्कूल की भी तालीम होनी चाहिए और दीनी भी होनी चाहिए, दुनियावी भी होनी चाहिए। तुसा कितना अरसा बाद मतलब स्कूल भी गए, कॉलेज तक गए तुसा, तो तुसा करन तालीम सीखी, अगर इस्लामी तालीम दी गल करने है। मजे की बात बताती हूँ, वही मैं बता रही हूँ कि जब मैं स्कूल में थी ना, स्कूल का भी करती थी सारा, तो फिर मदरसे में जिस मदरसे में पढ़ी हूँ उसी में पढ़ाया, साथ साथ पढ़ाती थी, शौक था। तो फिर कारी साहब के लिए जाहिर है अच्छी होंगी तो उन्होंने मुझे साथ रखा। हाँ जी, तो उन्होंने मुझे साथ रखा, वो मैं पढ़ाती गई। फिर थोड़ा गैप आया, गैप के बाद फिर मैंने डायरेक्ट मदरसा बना लिया। सही। तो फिर माशाल्लाह से ओबीडेंट हावे तो है। हाँ जी, पहले बहुत ज्यादा थी, और हमारे मदरसे ऐसे नहीं, बाकायदा उनका यूनिफॉर्म है, ब्लैक अबाए, ग्रीन दुपट्टे। हाँ जी, और मेरा ये शौक था ना एक यानी कि अच्छा मदरसा बने, नॉर्मल जैसे बच्चे आते हैं, हमारे उधर इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो सारे ऐसे हैं, हम वेलफेयर का काम करते हैं, तो बच्चों को खुद अबाए देते हैं, स्पारे खुद देते हैं, कुरान पाक देते हैं, बच्चों में तकसीम करते हैं। और हमारी सालाना महफिल होती है 11 रबीउल अव्वल को,
تو وہ ہماری بڑی جس میں بچیوں کو ہم چادر پوشی کرتے ہیں. صحیح ماشاء اللہ. تو مزید گفتگو کرے سوں ویلا تھی بریک کا. جی ناظرین چلتے ہیں ایک چھوٹی بریک تے کتھے نوے سے سر ناراض ڈاکٹر جناب تاکو سویل درانگی سے ایک دفعہ دوبارہ جناب رومانہ رحمت وسانل بیٹھن, عزیز احمد خان ایڈوکیٹ صاحب وسانل بیٹھن اور ارشد راہی صاحب وسانل بیٹھن تھے. اچھا رومانہ تو ایک پوچھا کہ بچوں دی دلچسپی کیا دے ہو تو سب, کیونکہ آج کل جڑے بچے ہیں پوئم تو بڑی آسان یاد کر کے کوئی ریم ہوئے کوئی پوئم ہوئے, اور اگر اساں کو سبق دو قرآن پاک دا تو جویں کہ سادے مطلب ایک قاعدہ جڑا ہے یا ایک ورڈ جڑا ہے کتنے کتنے ایسے یاد نہیں. ہاں یہ کیا وجہ ہے, تو کو کیا نظر آنے کیا ہے بچے دلچسپی نہیں کھندے پہ ہوتے یا گھر والے اتنا انٹرسٹ نہیں ہوتا, گھر والوں کو نہیں نہ ہوتا, اسی لیے وہ بچوں کو بھی بہت بھائی ہائے کوئی مشکل کام ہے. لیکن اسی کو ہمارا اسلام آسان ہے, اس کو ہم اگر اسلام کو اسی چیز کو ہم آسانی سے کریں گے نا تو بچے انجوائے کر کے پڑھیں گے اور آسانی سے ان کے مائنڈ میں. تو آپ کو بھی لگتا ہے تھوڑا یہ کام تھی ہونا چاہیے سوشل میڈیا کو استعمال کرنے ہیں, ریم بڑھنے ہیں ABCD تھوڑا میوزک اسٹائل, اور اگر تھوڑا الف با پا ادھر بناؤ تو بچے زیادہ آسان. جی بالکل, ہم وائٹ بورڈ جو بچے پک نہیں کرتے ہم ان کے لیے وائٹ بورڈ یوز کرتے ہیں, وہ فوراً کرتے ہیں. جو بچہ 10 دن میں سبق یاد کرتا ہے وہ 1 دن میں یاد کر لیتا ہے. یہ چیز ہونی چاہیے, اس میں بچہ بور بھی نہیں ہوتا, اور قرآن پاک ان کے ظاہر ہے ایک بار یہ چیز تو ہم نے ایک بار پڑھنی ہوتی ہے اور ساری زندگی پڑھنی ہوتی ہے. تو جیسا اسٹارٹ میں ہم ان کے دماغ میں مائنڈ میں ڈالیں گے تو وہی چلے گا ان کا ہمیشہ ساری. اچھا ٹھیک ہے پڑھ گئی تھا ان بعد میں آدھا روٹین وائز پڑھنا چاہتے تھے کیونکہ اکثر لوگ آدھے سب بھول گئے تھے. یہ بھی تھا. ہاں جی وہی ہو گیا کہ اگر بیس اچھی ہے تو پھر بچہ ساری زندگی نہیں بھولے گا. ہاں جی وہی کہتے ہیں نا کہ اسکول کا بچہ پڑھتا ہے, ہم اب نرسری کا پڑھتے ہیں, ہمیں اب تک تو یاد نہیں ہے, پھر پریپ 1 2 3 4 5 اب ہم سے 9th کی بک کا پتہ کریں گے ہمیں نہیں پتا ہوگا, بھول جائیں گے. اور اس کا یہ چیز ہے کہ ہم یہ اللہ پاک کی کلام میں دیکھ لیں ساری زندگی چلتی ہے کوئی نہیں بھولتا. ہاں جی ارشد راہی کیا سنا دے پہ میں پہلے تو میں سنا پیا قرآن پاک نو پڑھ کے بھول وئی نا کبیرہ گناہ ہے قبر بڑا عذاب ہے. بالکل کوشش کرو دوبارہ جانا اگر بھول سارے اسلام میں انہوں پڑھو اور انہوں سمجھو. ہاں اور دل وچ محفوظ نہ کہ میں تو آنکھاں پہ مانگے. اگر میں کہتی ہوں کہ اگر بچوں کو یہی تعلیم دے کے ان کو جاب دی جائے تو وہ زیادہ بہتر نہیں ہے, بجائے یہ کہ بچوں کو سٹارٹ سے کہیں جی آپ مانگو. چھوٹے بچے ادھر ادھر گھوم رہے ہوتے ہیں, مائیں درمیان میں بیٹھی ہوتی ہیں کہ آپ ادھر. ہاں جی اتنے ظالم لوگ ہوندے جڑے منگن والے ہوندے نا یہ معصوم بچے دے صاحب کر دیں. ہاں جی بالکل بچیوں کو بھی. ہاں جی بچوں اکثر گھرانے بچیوں کو زیادہ کرتے ہیں فوکس, اور اکثر بچوں کو زیادہ کرتے ہیں. ویسے ماؤں کو بیٹے زیادہ پیارے ہوتے ہیں وہ بیٹوں کو زیادہ, لیکن بیٹیوں کو برابر رکھنا چاہیے ہمیں, اور دونوں کی صحیح تربیت کرنی چاہیے کیونکہ بڑے ہو کے دونوں نے ایک خاندان بنانا ہوتا ہے. اور اگر دونوں میں سے ایک کی تربیت صحیح نہیں ہوگی تو میں نہیں سمجھتی گھر جڑا فوکس ہو دیو ہوندے بھرا آون والا ہے, جڑی اچھی بوٹی ہے فلانی ہے بھائی کے لیے رکھنی ہے, بہنوں کے لیے نہیں رکھنی ہے نا. اور بھائی جو کچھ مرضی کرتا رہے اپنے ماحول کو دیتے آئے ہیں. اچھا بھائی جو کچھ مرضی کرتا رہے بہنوں کو ڈانٹ پڑ جاتی ہے. ناظرین سے چل رہے پہ چھوٹی بریک تے کتنے نہ ویسو سر ناراض. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید. ڈاکٹر جناب تاکو سویل رنگ ایک دفعہ دوبارہ, اور رنگ تو بالکل لے بیٹھے ارشد راہی رنگ لے بیٹھے تھے, مزید رنگ لے سن. جی گیت سنے سن. جی ایک میں دکھی گیت گایا سے پردیسیاں ماں سے. اچھا اے میں بھی دس دیواں کہ رومانہ دی فرمائش ہے. فرمائش